علی ولی اللہ تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول ما خلق اللہ نوری. خاندان زہرا کے اوپر مل کر بآواز بلند صلوات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی یا علی زندہ باد. کے اندر طاقت ہے حسینیت کی. جتنی محبت ہے اتنا پرچار کرے. آواز بلند ہونی چاہیے. پتہ چلے کہ آپ حسین ابن علی کے کتنے محب ہیں. حسینیہ زندہ باد. حسینیہ زندہ باد. حسینیہ زندہ باد. یزیدیہ زندہ باد. یزیدیہ زندہ باد. یا علی یا علی. ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے. ہر چہرہ ہی صاحب وقار اور اہل علم کا میرے سامنے تشریف فرما ہے. چونکہ وقت بالکل محدود ہے اور جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ لامحدود ہے. تو بس جو کہوں اسے وصول کیجئے گا. بھیجے ہوئے ہر لفظ کو صحیفہ قلوب پہ نقش کیجئے گا. بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا مجھے یقین ہو کہ علی کے ماننے والوں سے خطاب ہے, سوچ کے بیماروں سے نہیں ہے. مولا امیر المومنین سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین, تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ یا امیر المومنین متی خلقتم, آپ کب خلق ہوئے؟ سوال امیر المومنین سے ہوا. مولا امیر المومنین, اس بھائی کو ذرا اٹھا دیں. مولا امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں افسوس, سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف مجھ علی کو نظر ہی نہیں آتا. تھوڑی سی کوشش کیجئے گا ذرا بولنے کی. سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف مجھ علی کو نظر ہی نہیں آتا. سائل نے کہا مولا پوچھ تو بیٹھا ہوں, کچھ تو وضاحت کرے. مولا نے کہا سوال دوبارہ دہراؤ. کہتے ہیں یا امیر المومنین متی خلقتم, آپ کب خلق ہوئے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا. بسم اللہ جی, بسم اللہ. کب کا لفظ بھی, یا علی یا علی, کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا. جی بسم اللہ. سائل نے پھر سوال کیا یا امیر المومنین متی خلقتم, آپ کب خلق ہوئے؟ آپ کی توجہ نہیں ہوگی, میں یہی کہتا رہوں گا. یا امیر المومنین متی خلقتم, آپ کب خلق ہوئے؟ سائل نے سوال وہی کیا, مولا نے جواب بدل دیا. جب اس نے پھر پوچھا نا مولا آپ کب خلق ہوئے, مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کب نہ تھا اور ہم تھے. توجہ رکھیے گا, کب نہ تھا اور ہم تھے. کہتا مولا آپ کہاں خلق ہوئے؟ مولا فرماتے ہیں کہاں بھی نہ تھی اور ہم تھے. ہم تھے کہتے ہیں یہ ثواب ملے گا آپ کو. کہتا مولا عرش تھا؟ مولا فرماتے ہیں نہ تھا, ہم تھے. کہتا مولا جنت؟ مولا فرماتے ہیں نہ تھی, ہم تھے. کہتا مولا جہنم؟ مولا فرماتے ہیں نہ تھی, ہم تھے. کہتا مولا لوح و قلم؟ مولا فرماتے ہیں نہ تھے اور ہم تھے. کہتا مولا عرش و کرسی؟ مولا فرماتے ہیں نہ تھے
اور ہم تھے, کہتا ہے مولا سلسبیل, مولا فرماتے نہ تھی, اور ہم تھے, کہتا ہے مولا حوض کوثر, مولا فرماتے نہ تھی, اور ہم تھے, کہتا ہے مولا عجیب بات نہیں, عرش نہ تھا, آپ تھے, فرش نہ تھا, آپ تھے, جنت نہ تھی, آپ تھے, پل صراط نہ تھا, آپ تھے, سلسبیل نہ تھی, آپ تھے, زمین و آسمان نہ تھے, آپ تھے. تو یا امیر المومنین, جب کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا, آپ تھے, تو آپ رہتے کدھر تھے؟ فتبسم الامام, امام مسکرا کہتے ہیں سن, جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے. یہ بسم اللہ, یا علی یا علی, بسم اللہ بسم اللہ, یا علی یا علی. تھوڑی سی آواز تیز کرنا. جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے. وہ خالق تھا, ہم اس کی مخلوق تھے. ہم جیسی مخلوق نہیں ہے آل محمد, یہ ذہن میں رکھیے گا. مولا نے فرمایا یاد رکھو, جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے. اس کے بعد امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا. مولا کہتے ہیں سائل سنو, ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف وحرف من الآیہ وآیہ من السورہ وسورہ من یقوتہ ویقوتہ من اللاشے واللاشے من مشیت اللہ. جو خاموش بیٹھے میں ان کو اور خاموش کروا دیتا ہوں. مولا نے فرمایا سائل سنو, اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا, تین کو زبد سے پیدا کیا, زبد کو موج سے پیدا کیا, موج کو بحر سے پیدا کیا, بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا. کبھی تو بول پڑو گے, ظلمہ کو نور سے پیدا کیا, نور کو حرف سے پیدا کیا, حرف کو آیہ سے پیدا کیا, آیہ کو سورہ سے پیدا کیا, سورہ کو یقوتہ سے پیدا کیا, اور یقوتہ کو اللہ نے لا شے سے پیدا کیا, اور لا شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا, لا شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا. خیبر شکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سائل سن لو, نحنو مشیت اللہ, وہ اللہ کی مشیت میں علی ابن ابی طالب ہوں. یہ بسم اللہ, بسم اللہ. یا علی یا علی, نحن مشیت اللہ, وہ اللہ کی مشیت, ہم 14 ہیں. اس کے بعد مولا, میں نے نور کے اوپر ہی پڑھنا ہے, آل محمد کی خلقت کے اوپر کچھ باتیں سنانی ہیں آپ کو. صادق آل محمد کا فرمان ہے, میں کسی کا رٹا رٹایا نہیں پڑھ رہا. الحمدللہ خطیب کا بیٹا ہوں, خطیب کا بھائی ہوں. یہ بچہ میرا شاگرد بیٹھا ہے, میں 11 سال حوض المیزان میں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. مت نہ سمجھے کسی کا رٹا رٹایا پڑھ رہا ہے. یاد رکھیں صادق آل محمد کی حدیث ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق. کوئی تو سمجھے گا, میں نے اس لیے ذرا آسان سی باتیں سلیکٹ کی ہیں. مولا نے پھر فرمایا یاد رکھو, ثم, آپ پریشان بیٹھے ہیں, ثم فتق اللہ نور محمد خلق منہ السماوات والارض, پھر اللہ نے نبی پاک کے نور سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نوری خلق من عرش والکرسی, اللہ نے مجھ علی کے نور سے عرش کرسی کو پیدا کیا. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسن خلق منہ لوح والقلم, اللہ نے میرے بیٹے کے نور سے لوح اور قلم کو پیدا کیا. اشارہ کر کے کہتے ہیں حسین کی طرف, ثم فتق اللہ نور الحسین خلق منہ ملائکہ والجنان, اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتوں کو پیدا کیا. مولا کہتے ہیں سائل سنو, ماں کا ستل ملائکہ, تو بن چکے تھے فرشتے, پیدا ہو چکے تھے فرشتے, خلق ہو چکے تھے فرشتے, وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَا يَعْلَمُونَ تَسْبِيحًا وَلَا تَحْلِيلًا وَلَا تَمْجِيدًا وَلَا رَكُوعًا وَلَا سُجُودًا. مولا کہتے ہیں بن چکے تھے فرشتے, لیکن فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا تسبیح کیسے کرنی ہے, تحلیل کیسے کرنی ہے, قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجود کیسے کرنا ہے. مولا کہتے ہیں سبحنا وسبحت ملائکۃ لتسبیحنا. یاد رکھو, پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی, ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح. یہ بسم اللہ. یا علی یا علی, نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر. نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری یا علی یا علی. برحمت محمد وآل محمد علیہ السلام باوا سے بڑا سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا فرمارے. سب سے پہلے ہم نے اللہ کی تسبیح کی. ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی. مولا فرماتے ہیں ہم تسبیح کرتے گئے. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنے لگا ہوں, ناراض نہ ہوئیے گا. مجلس حسین میں بیٹھ کر سونا حرام ہے. خدا را بیدار بیٹھے ہیں, نیند آپ پر طاری ہو گئی ہے, میں تو حیران ہوں, مجلس شام تک جانی ہے ابھی. مولا نے کیا فرمایا؟ ہم تسبیح کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. ہم قیام کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. ہم رکوع کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. ہم سجود کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں جو سکھائے وہ استاد, جو سیکھے وہ شاگرد. علی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کہتے ہیں نحنو معلم الملائکہ, ہم ہیں فرشتوں کے استاد. اور یہی وجہ ہے, علی نے کہا یہی وجہ ہے کہ فرشتے کسی نبی کے دروازے پر اجازت نہیں لیتے, لیکن دروازے زہرا پر بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے. بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے. مولا نے دعویٰ کیا نحن معلم الملائکہ, ہم ہیں فرشتوں کے استاد. پریشان نہیں ہونا, جان آپ کی ابھی جلدی نہیں چھوٹنی, کیونکہ میرے بعد کوئی آئے گا تبھی میں نے ممبر چھوڑنا ہے. نحن معلم الملائکہ, ہم ہیں فرشتوں کے استاد. سائل نے پوچھا مولا ما ہوا دلیل اندک, آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اب مولا دلیل دے رہے ہیں, یا وہاں پر سنانی میں نے یہاں ہے, اگر آپ کا دل ہے تو. مولا نے کہا مسجد نبی بھری ہوئی تھی. آسم بیٹا, مسجد نبی بھری ہوئی تھی, سامنے اصحاب مثل ستاروں کے موجود تھے, جبرائیل بھی موجود تھا, خود نبی بھی موجود تھے. فجاء علی ابن ابی طالب, ایک طرف سے علی مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی علی مسجد میں داخل ہوئے فقام جبرائیل, جبریل کھڑا ہو گیا. آپ پریشان ہو جاتے ہیں بڑی جلدی. مجھے اس چیز کا پتہ ہے, یہ ہمارا پنجاب کا المیہ بن چکا ہے. شخصیت کو دیکھ کر داد دی جاتی ہے, شخصیت کو دیکھ کر گریہ کیا جاتا ہے. یہ میری منت ہے, اس سے باہر نکلیں. عزاداری امام زمانہ کے لیے کیا کریں, بندوں کے لیے نہیں کیا کریں. مولا خود فرماتے نہیں ہیں یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جی بسم اللہ. جی نحن معلم الملائکہ, ہم ہیں فرشتوں کے استاد. مجھے چٹکلے آتے ہیں, میں وہ بھی پڑھ سکتا تھا جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں, لیکن میں وہ نہیں پڑھوں گا. صرف چاہتا ہوں کہ کوئی میسیج آپ کو مل جائے. نحن معلم الملائکہ, روایت مولا علی بیان کر رہے ہیں. ایک طرف سے علی وارد مسجد ہوئے, فقام جبرائیل, شاہ صاحب جبریل کھڑا ہو گیا. نبی جانتے تھے, مسکرا کے پوچھتے ہیں یا جبرائیل لما قمتا, جبریل تم کھڑے کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں جی استاد کی تعظیم واجب جو ہوئی. ہائے ہائے بھائی خدا را بولنا, استاد کی تعظیم واجب جو ہوئی. یا علی یا علی, استاد کی تعظیم واجب جو ہوئی. نبی کہتے ہیں اچھا میں تو جانتا ہوں, ذرا میرے ان صحابیوں کو بھی بتانا تو نے کون سا درس پڑھا علی سے. ہائے ہائے, تو نے کون سا درس پڑھا علی سے. اب روایت جبریل شروع کر رہا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ لما خالقنی اللہ تعالی, جب اللہ نے مجھے خلق کیا. توجہ رکھیے جی, لما خالقنی اللہ تعالی, جب اللہ نے مجھے خلق کیا. خلق اسی وقت ہوا. فسألنی, اللہ نے مجھ پر سوال کر دیا, یا جبرائیلو من انتا و من انا, مجھے بتا میں کون ہوں تو کون ہے. تھوڑی مٹھی مٹھی دعا تو صدقے. یا رسول اللہ پیدا اسی وقت ہوا,
خلق اسی وقت ہوا. سرکار آتا جاتا کچھ تھا نہیں, میں نے بھی کہہ دیا انا انا و انتا انتا, میں ہوں تو ہے, میں ہوں. چلو شکر ہے کچھ چہرے تو مسکرا ہی پڑے ہیں. مجلس یہ آگے والے سن رہے ہیں, پیچھے والے ماشاءاللہ مفت سن رہے ہیں. چلیں کاروان کے ساتھ شامل رہیے گا. میں ہوں تو ہے. اللہ نے پھر سوال کر دیا, ہوں تو نباسی نہیں آنی چاہیے تھی. اللہ نے پھر سوال کر دیا یا جبرائیلو, مجلس مثل جنت بن جائے گی انشاءاللہ. من انتا و من انا, مجھے بتاؤ میں کون ہوں, تو کون ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے پھر کہہ دیا انا انا انتا انتا. اللہ کرے آپ کو جبرائیل نظر آ رہا ہوں, میں بے شک نظر نہ آ رہا ہوں. میں ہوں تو ہے. اللہ نے پھر سوال کیا یا جبرائیلو من انتا و من انا. علم سے محبت پیدا کریں گے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی نا. من انتا و من انا, مجھے بتاؤ میں کون ہوں, تو کون ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی پوری توانائیاں سمیٹ کر اپنی زبان کو جنبش دینے ہی والا تھا کہ انا انا و انتا انتا, میں ہوں تو ہے, میں ہوں تو ہے. توجہ میں رکھنا, میں ہوں تو ہے. میں پوری توانائی سمیٹ کر یہ جواب دینے ہی والا تھا. اذا نودیت من خلفی, مجھے پیچھے والی طرف سے ایک آواز آئی. بھائی مجھے پیچھے والی طرف سے ایک آواز آئی یا جبرائیلو قل فی جواب رب کا انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل الحقیر المسکین. کہ اپنے رب کے جواب میں تو جلیل پروردگار ہے, میں تیرا حقیر سا بندہ. کہتا ہے یا رسول اللہ میں جلدی جیسے یہ آواز سنی میں نے کہہ دیا تو جلیل پروردگار ہے, میں حقیر سا بندہ. اللہ نے پھر سوال کیا نہیں, میرا ضمیر ہو گیا مطمئن, میں ہو گیا پاس, میں ہو گیا کامیاب. تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ اے جبرائیل ذرا پلٹ کر تو دیکھ تیرا مشکل کشا ہے کون. یہ بسم اللہ جی. یا علی یا علی, پلٹ کر تو دیکھ تیرا مشکل کشا ہے کون. کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم, آپ کے بھائی علی کی ولایت کی قسم. دیکھ لو دیکھ لو, بیٹھ گئے ہیں, چلو بسم اللہ. آپ کی نبوت کی قسم, آپ کے بھائی علی کی ولایت کی قسم. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا فہذا علی ابن ابی طالب, ہائے ہائے ہائے, فہذا علی ابن ابی. یاد رکھیے گا آل محمد کی خلقت نہیں سمجھی جا سکتی زمانے سے. اس گھرانے کے دو مسائل ہی ایسے ہیں جو آج تک کوئی حل ہی نہیں کر سکا. نہ امیر المومنین کی ولایت سمجھی جا سکی, تھکنا نہیں ہے آپ نے, نہ مولا امیر المومنین کی خلقت سمجھی جا سکی. خدا را یہ عقیدہ نہ بنائیں کہ اگر 13 رجب کو مولا دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے نہیں تھے. علی علیہ السلام تو اس وقت بھی تھے, جیسے میں پہلے کہہ گیا ہوں کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا تو وہ ہستیاں موجود تھیں. اسی کے اوپر 2 دلیلیں دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو. بزرگوں دعا فرمایا. 4 برس کی عمر تھی امیر المومنین کی, مولانا صاحب 4 برس کی. کتنے برس کی؟ سارے بولیے کتنے. صرف میں نے تو نہیں نہ پڑھنا, آپ نے بھی پڑھنا ہے. 4 برس کی. اپنی ماں جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے کبھی دائیں جانب سے گزرتے ہیں تو کبھی بائیں جانب سے, کبھی آگے سے تو کبھی پیچھے سے. آپ سے میں نے دعا لینی ہے اب, ٹھیک ہے. کبھی آگے سے تو کبھی پیچھے سے. جس طرح ماں کی عادت ہوتی ہے نا فطرت کے عین مطابق, بچہ بار بار ماں کے آگے پیچھے ہونا ماں خفت کا اظہار کرتی ہے. شاہ صاحب علی کی ماں نے فطرت کے عین مطابق کہا یا علی اپنی ماں کو تنگ نہیں کرو. بھائی توجہ رکھنا, میں دلیل دینا چاہتا ہوں. یا علی اپنی ماں کو تنگ نہیں کرو. 4 برس کی عمر ذہن میں رکھنا. ماں کے سامنے آئے, ید اللہ ہاتھ جوڑ کر ماں کو کہتے ہیں اماں ناراض نہ ہونا, کبھی اپنے موسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے. ہائے ہائے
بھائی توجہ رکھنا, کبھی اپنے محسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے. کہا علی میں تیری ماں ہوں, 13 رجب کو تو کعبے میں آیا, 16 رجب کو تجھے میں کعبے سے لے کر باہر آئی. علی تو نے مجھ پر کون سا احسان کیا؟ نہیں آپ کا دل نہیں ہے سننے کو, چلے داد نہ دیں, جس طرح سن رہے ہیں سنتے رہیں, باتیں پلے ضرور باندھ کے لے جائیے گا. علی تو نے مجھ پر کون سا احسان کیا؟ علی نے جب یہ پوچھا, بی بی نے, مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یاد کراؤں. اچھا اماں پھر آپ یاد کریں, مجھے اضافی باتیں نہیں آتی اس لیے میں ٹو دی پوائنٹ پڑھتا چلا جا رہا ہوں. اچھا اماں پھر آپ یاد کریں, جب آپ کی شادی میرے بابا ابو طالب کے ساتھ ہوئی تھی, جو نہیں بولے ان کے لیے ایک اور کوشش کر رہا ہوں, جب آپ کی شادی میرے بابا ابو طالب کے ساتھ ہوئی تھی, کہا اچھا یا علی اماں تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ جنگل میں سیر کو گئی تھی. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے, بالکل مجھے یاد آ رہا ہے, میں سیر کو گئی تھی. اماں چونکہ آپ عصمت کی بڑی پردے دار تھی, شاہ صاحب توجہ رکھیے گا, چونکہ آپ عصمت کی بڑی پردے دار تھی, آپ کے ساتھ آپ کی کنیزیں بھی تھیں, انہوں نے آپ کے پردے کا اہتمام بھی کیا تھا. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے, ہاں یا علی بالکل کناتیں اور پردے لگائے گئے تھے میری حفاظت کے لیے. اماں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں ایک شیر آیا تھا, خدا را توجہ رکھنا, اماں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں ایک شیر آیا تھا. ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اماں شیر کو دیکھتے ہی آپ نے ورد شروع کیا تھا, یا فارس الاجازت رکنی, یا فارس الاجازت رکنی, یا فارس الاجازت رکنی, یا فارس الاجازت رکنی. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے, ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اماں پھر وہاں ایک نقاب پوش آیا تھا, چہرے پر اس کے نقاب تھی, اس نے اپنی تلوار نکال کر شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اماں جب وہ جانے لگا تھا آپ نے پیچھے سے مڑ کر کہا تھا نہ غریب کی زوجہ ہوں نہ غریب کی بہو, واپس آ اپنی اجرت لیتا جا, واپس آ اپنی اجرت لیتا جا, واپس آ اپنی اجرت لیتا جا. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اس کے بعد علی نے کہا اماں پھر وہ وہی گھوڑے سوار زین سے اتر کر آپ کے قریب آیا تھا, آپ کے گلے میں موتیوں کا ایک ہار تھا, آپ نے اس جوان کے ہاتھ پر رکھا تھا. اتنی بات کہنے کے بعد علی نے اپنی جیب سے وہی ہار نکالا اور مسکرا کے کہتے اماں دیکھو کوئی موتی کم تو نہیں ہوا. چلو چلو اماں دیکھو کوئی موتی کم تو نہیں ہوا. آپ سچی سچی بتائیں ایک بات, آپ کے نعرے کی بات اس امام بارگاہ سے باہر گئی ہے؟ کوئی نہیں گئی. اپنے پیر کا نام بآواز بلند لیا کریں, حیدری علی. ایک دلیل دے لی ہے, ایک اور دینا چاہتا ہوں. پھنس آپ گئے ہیں میرے سے آج, توجہ ہے آپ کی. میں بسم اللہ کروں, میں ویسے پیار سے باتیں کر رہا ہوں مومنین کے ساتھ. ایک دلیل یاد رکھیے گا, یہ کبھی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ مسلمہ روایات ہیں. خطبہ نعمانیہ میں امیر المومنین جب بھی تشریف لاتے تھے نبی ایک بات کہا کرتے تھے, اس سے سلام بھیجتے تھے, سلام ہو اس بیٹے کے اوپر جو اپنے باپ سے بھی 40,000 سال پہلے خلق ہوا. اوئے ہوئے, کوئی تو سمجھے گا یار میں کیا کہہ گیا. جو اپنے باپ سے بھی اتنا عرصہ پہلے خلق ہوا. آل محمد کے فضائل ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتے. چوتھے امام خود فرماتے ہیں, امام زین العابدین, تمہیں ہماری کوئی فضیلت سمجھ میں نہ آئے, بھائی جان تمہیں ہماری, میرے بات پڑھنا انہوں نے, تمہیں ہماری کوئی فضیلت سمجھ میں نہ آئے, ردو علینا, ہماری طرف پلٹا دیا کرو, ایسا نہ ہو تم شک کر کے کافر ہو جاؤ. ایسا نہ ہو تم شک کر کے کافر ہو جاؤ. آئے بسم اللہ, تشریف لے آئے, کھڑے رہنا آپ نے. اچھا انہوں نے میرے بات پڑھنا ہے, ٹھیک ہے.
کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے علی کہتے ہیں اس کو علی کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے لوگوں، ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہوتا ہے۔ کل ایمانات کے قرآن پائیں کبھی سوال کنارا یا علی یا علی، تم میں ہماری کوئی فضیلت، تھوڑی سی آواز تیز کر دیں، تھوڑی سی، سمجھ میں نہ آئے ردو علینا، ہماری طرف پلٹا دیا کرو۔ ایک دلیل یاد رہے گی، دوسری دلیل اور التماس دعا۔ خطیب صاحب بھی قریب آ گئے اور ناظم ممبر بھی اوپر آ گئے ہیں، توجہ رکھیے گا جی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام، دوسری دلیل لینے لگا ہوں خلقت نور کے اوپر، توجہ میں تو رکھیں سرکار، ممبر کوفہ کے اوپر بیٹھ کر، شاہ صاحب ملک عراق، اللہ آپ کو عراق لے جائے میری دعا ہے، شہر کوفہ، ممبر اعظم، خطیب لم یزل، کوئی تو سمجھے گا، خطیب لم یزل، مولا امیر المومنین مشیت کا وارث علی ابن ابی طالب اپنی خلقت کے اوپر، تجھے تھکے بیٹھے ہو، اپنی خلقت کے اوپر کوفے والوں کو فضائل سنا رہے تھے۔ یہ تو میں پڑھ رہا ہوں نا، مولا خود فضائل بیان کر رہے تھے۔ مولا نے مسکراتے ہوئے کہا یا اہل الکوفہ، سرکار توجہ رکھیے گا، اللہ کرے میرا مولا آپ کو نظر آ جائے، یا اہل الکوفہ یاد رکھنا، میں علی کی ذات وہ ہے جس نے آدم کی مشکل کشائی کی، میں علی کی ذات وہ ہے جس نے نوح کی مشکل کشائی کی، میں علی وہ ہوں جس نے ابراہیم کی مشکل کشائی کی، میں علی وہ ہوں جس نے یونس کی مشکل کشائی کی، میں علی وہ، یہاں ظرف بھی چھلک جائیں گے اس روایت میں مجھے پتا ہے، میں علی وہ ہوں جس نے یونس کی مشکل کشائی کی، میں علی وہ ہوں جس نے یوسف کی مشکل کشائی کی۔ علی علیہ السلام نے 70 انبیاؤں کے ساتھ رہنے کے دعوے کیے، مشکل کشائیوں کے دعوے کیے۔ علی یہ کہتے رہے کوفے والے یاد رکھو، آدم کی مشکل کشائی میں نے کی، نوح کی مشکل کشائی میں نے کی، ابراہیم کی مشکل کشائی میں نے کی، ابراہیم کی مشکل کشائی میں نے کی۔ کامل منافق مکسر، ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا علی میں نہیں مانتا، آدم کی مشکل کشائی آپ نے کی، میں نہیں مانتا، نوح کی مشکل کشائی آپ نے کی، میں نہیں مانتا، ابراہیم کی مشکل کشائی آپ نے کی، ہم نے تو اپنے بڑوں بڑوں سے یہی سنا تھا، 13 رجب کو آپ کعبے میں آئے تھے، 16 رجب کو آپ کی ماں کو کعبے سے لے کر باہر آئی تھی، آدم آپ سے پہلے گزر گئے، نوح آپ سے پہلے گزر گئے، ابراہیم آپ سے پہلے گزر گئے، آپ اتنے سالوں کے بعد آج ہمارے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے شک کیا، وجہ اللہ تیور بدل گئے، مولا نے کہا اخرجا قلب، نکل یہاں سے کتے، اخرجا قلب، نکل یہاں سے کتے، اخرجا قلب، نکل یہاں سے کتے۔ اب زبان لسان اللہ کی تھی، چہرہ وجہ اللہ کا تھا، آنکھیں عین اللہ کی تھی، ہاتھ ید اللہ تھا۔ مولا نے جب یہ کہا نا اخرجا قلب، نکل یہاں سے کتے، وہ کتا بن گیا، کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ وہ کتا بن گیا، داس سنبھال کر بیٹھے، آگے دے نہ دیں آپ کی مرضی ہے، وہ کتا بن گیا، کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے، وہ کتا بن گیا، کپڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ شاہ صاحب توجہ رکھیے گا، وہ کتا بن گیا، کپڑے ہوا میں نظر آئے، اڑتے ہوئے اس کو نظر آنے لگے۔ جیسے ہی نجس ہوا، مسجد کوفہ سے باہر نکلا، پیچھے میرے مولا کے آپ جیسے چاہنے والے، کسی نے یہاں سے پتھر مارا، کسی نے یہاں سے چپل ماری، کسی نے یہاں سے جوتا مارا، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا ارے یہ تو وہی ہے جس نے علی کی فضیلت کا انکار کیا، ارے یہ تو وہی ہے جو علی کی خلقت کا منکر ہو گیا۔ کوفے کی گلیوں میں کتا بن کر چل رہا تھا، گھر کی دہلیز تک پہنچا، سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھی دیکھا کہ کوئی کتا آ گیا، چپل اتاری اور مارنے لگی۔ پیچھے سے علی کے نوکر عمار یاسر نے کہا اے عورت اس کو نہ مارنا، یہ تیرا شوہر ہے، اس کو نہ مارنا، یہ تیرا شوہر ہے۔ کہتی ہے میرا شوہر اور کتا یقیناً علی کو بھوکا ہوگا۔ بسم اللہ۔ یا علی یا علی۔ پانچ منٹ ہو رہا ہے، بس ٹھیک۔
ہاں میں چھوڑنے لگا. ہاں ہاں بٹھا لو, آ جاؤ آ جاؤ. تو اس کی وجہ سے نہیں بٹھائیں بٹھائیں, ہاں بٹھائیں. یہ ضروری نہیں آگ سے جل جائے بشر, یہ ضروری نہیں آگ سے جل جائے بشر. گردے حیدر بھی کلیجوں کو جلا دے. نہیں کوئی بات نہیں. جی بسم اللہ. حیدری تو ضمانت ہے کامیابی کی, علی کا نام تو ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے پیار سے جنت حضور ملے گی. علی کے بغض میں اور کچھ ملے نہ ملے, مگر یہ تو طے ہے کہ لعنت ضرور ملے گی. حیدری علی علی. تسی پھر پڑھنی رو بھائی, پھر کھڑے نا. نہیں میں نہیں چھڑوں گا, بے فکر رہیں. گردے علی تو نے وراثت میں بس ختم کرتے ہیں. ہم سے نہ جگڑ ملا, خدا سے پوچھ کیوں بے مثال اس نے علی علی کو بنایا. ایمان پائی کبھی زبر آکھنا رہا. حیدری علی. یقین مانے میرا دل نہیں ہے آگے پڑھنے کو. بہرحال یہ رباعیاں انہوں نے 2 پڑھی ہیں, 2 میں بھی ایک پڑھنا چاہ رہا ہوں, میرا اگر دل بن گیا ہے. توجہ ہے, یہ مسلمہ روایت ہے. علی علیہ السلام نے خود کہا تھا, توجہ رکھیے گا, بدبخت. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ باتیں کتابوں میں کہاں لکھی ہوئی ہیں ضرور ملتی ظرف والوں کو ہیں. ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں سرکار, ملتی انہی کو ہیں جن کے ظرف اچھے ہوں, کیونکہ علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہر ظرف میں نہیں سما سکتی. ولایت علی کا تھوڑا کم ہی معدے برداشت کرتے ہیں. معدے کچے پکے ہوں تو باسی ہانڈی میں ابال جلدی آ جاتا ہے. مولا کہہ رہے تھے بدبخت ترین ہے وہ انسان. چہرے کھلے کھلے رکھیے گا, شاید مصائب بھی نہیں پڑھوں گا, چھوڑ جاؤں گا یہیں پہ. بدبخت ہے وہ انسان جس نے کتے کو روٹی دی. چلو داد سنبھال لیں, میرے بات پیچھے دیتے رہیے گا. بدبخت ہے وہ انسان, میں حوالہ بھی دے جاؤں گا. بدبخت ہے وہ انسان جس نے کتے کو روٹی دی. پریشان ہوئے آپ, مولا کے سامنے مجمع بھی پریشان. بات لسان اللہ نے کی, مجمع تھا اہل عراق کا, مجمع تھا اہل عراق کا. مولا نے کہا 70 انبیاؤں کا قاتل ہے وہ شخص جس نے کتے کو کھانا کھلایا. ایک میرے مولا کا کھڑا ہو گیا صحابی, کہتے یا علی, تسی مٹھے تھے میں بھی مٹھا. یا علی, میں ایک کسان ہوں, میں نے چند بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں. میں چھوڑنے لگا ہوں, میں ایک کسان ہوں, میں نے چند بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں, ساتھ میں نے ایک کتا بھی پالا ہے. میں صبح و شام اس کو روٹی کھلاتا ہوں. کیا یا علی میں نے 70 انبیاؤں کو قتل کر دیا؟ بھائی مجھے نہیں پتا, آپ کے ظرف جھلک جائیں گے, خدا کی قسم ہے. یا علی کیا میں نے 70 انبیاؤں کو قتل کر دیا؟ مولا کہتے ہیں اجلس, بیٹھ جاؤ, تم نے علی کی بات کو سمجھا ہی نہیں. بیٹھ جاؤ, تم نے علی کی بات کو سمجھا ہی نہیں. میں اس 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کر رہا, میں اس 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کر رہا ہوں جس کے دل میں مجھ علی کی محبت نہیں ہے. جلدی 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 جلدی, بس ختم. حیدری علی علی. مولا نے فرمایا تھا محبت ان کی ضرور رکھیں. سنی بھائی بیٹھے ہیں, محبت ضرور رکھیں. اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں, علی کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. آخری بات اور پیغام اور التماس سے دعا. بہت ممنون ہوں میں آپ کا, آپ نے اتنی مجھے دعا دے دی, شاید میں اس دعا کا بھی حقدار نہیں ہوں گا. پیغام دینا چاہتا ہوں عاصم بھائی. نبی پاک نے محبت اہل بیت کے اوپر ایک بات کر کے التماس سے دعا دی. مقام غدیر خم پر علی ابن ابی طالب کا جب بازو پکڑ کر اعلان ولایت کیا تھا نا, یہ بات اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کو بھی آئے کی قیمت مل جائے.
اور یہ یاد رکھیے گا نبی کی زندگی کا, پوری علمی زمانے سے کہہ رہا ہوں, نبی کی زندگی کا, بھائی میرا لکھا, میری طرف دیکھو یار, نبی کی زندگی کا سب سے طویل ترین خطبہ غدیر ہے. میں سمجھتا ہوں جو بندہ غدیر کے نام پہ خوش نہیں ہوتا, اللہ کرے کبھی خوش نہ ہو. شیعوں کو تو خوش ہونا چاہیے. اور جتنی دیر نبی خطبہ دیتے رہے, سرکار اپنے بھائی علی کے بازو کو بلند رکھا. یہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا, اسی ہاتھ کا ہی صدقہ ہے. شکر ہے اب ہو گئے ہیں. یہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں مجلسوں میں, محفلوں میں, اسی ہاتھ کا ہی صدقہ ہے. نبی نے علی کے بازو کو بلند کر کے جب یہ کہا تھا نا, علی حق ہے, علی تیرے ولایت کے اوپر اللہ میرے دین سے ہو گیا راضی. آخری بات ہے, علی تیری ولایت کے اوپر اللہ میرے دین سے ہو گیا راضی. اللہ نے میرے دین کو کر دیا مکمل, میں اللہ کا رسول. آج علی تجھے میدان خم غدیر پر اپنے صحابیوں کے سامنے ایک تجھے انعام دینا چاہتا ہوں. ہاں ہاں یا رسول اللہ, آپ مجھے انعام دیں. علی خندق پیشانی کے ساتھ قبول کرے گا. نبی نے فرمایا, یا علی سن لے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو ان عبدن اتا بصالحات الغدا وبد کل نبی و مرسل و ولی ساما مسام سوام بلا زجر وقام مقام قوام بلا مللی وحج من فرض من سنن وطاف مطاف غیر منتهلی ویقسم یتام دباج كلهم ویتمون الجائین بالرجل الاصلی ما کان فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المومنین علی. کہتے ہیں یا علی سن لے, کوئی بندہ عبد اللہ کی عبادت کرے, ریاضت کرے, تسبیح کرے, تحلیل کرے, ہر سال واجبی حج کرنے کے بعد سنتی عمرے بھی کرے, اللہ اس کا عرفان اتنا بلند کر دے, سمندر کی تہوں میں عبادت کرے, جب باہر نکلے تو کپڑے خشک ہوں, ہواؤں میں اڑ کر عبادت کرے, نیک نیک بھوکھوں کو ڈھونڈ کر شہد سے کھانا کھلائے. پھر فرماتے ہیں لم یعالے کا یا علی, اے علی اگر تجھے نہیں مانتا یا تیری ولایت میں شک رکھتا ہے, لم یشم رائحۃ الجنہ, ارے وہ جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاں چلو بس ایک نمبر مسائل. ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المؤمنین علی. سمجھ آئی ہے بات آپ کو؟ ذرہ نفع نہیں ملے گا. اتنے فضائل کے بعد بھی چپ بیٹھ رہے ہیں, ان کا مقدر اور میرا نصیب. ذرہ نفع نہیں ملے گا اگر دل میں محبت ولایت امیر المومنین نہ ہوئی. مسجد کوفہ میں بیٹھ کر, بس آخری جملے جی, علی علیہ السلام اپنے ید اللہ ہاتھ اٹھاتے تھے. بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں. مسجد کوفہ میں بیٹھ کر, صرف 2 دقیقے اور آخری ہیں بس. علی اپنے ید اللہ ہاتھ اٹھا کر میرے مولا ہاتھوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے. فصاح امیر المومنین, علی چیخے مار کے رویا کرتا تھا. اسی کا نام ہی مجلس ہے. آپ کی ہائے بلند ہو گئی, زہرا کی آپ کو دعا مل گئی. آج تو ماحول بدل گئے نا ہماری مجلسوں کے. یاد رکھیے گا, میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں, میں نے ملک میں بھی کہا ہے, ملک سے باہر بھی میں نے جہاں پڑھا ہے, مجلس حسین میں ہر بندہ نہیں رو سکتا. روتا وہی ہے جس کی آنکھوں کے نیچے زہرا کا رومال آتا ہے. کوشش کرنا سیدہ کا رومال خالی نہ جائے. علی ید اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر پلٹ پلٹ کر دیکھا کرتے تھے. مولا زاروں قطار رویا کرتے تھے. رو رو کر علی ایک بات کہا کرتا تھا, اللہ جانے ان ہاتھوں نے بدر کو کیسے فتح کیا, اللہ جانے ان ہاتھوں نے خیبر و خندق کو کیسے فتح کیا, اللہ جانے یہ ہاتھ بدر و حنین میں کیسے لڑتے رہے. یہ ہاتھ بھی سلامت رہے, لوگ بطول کا پہلو زخمی کر کے چلے گئے. یہ ہاتھ بھی سلامت رہے, میری زہرا روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. بابا کے جانے کے بعد بی بی 95 دن زندہ رہی ہے. بس میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں 1 منٹ کے بعد. بی بی جب حق لینے گئی تھی نا, بی بی 18 برس کی تھی, حق بی بی کو نہیں ملا. بی بی جب پلٹ کر واپس آئی, لگتا تھا جیسے 90 برس کی ضعیفہ ہو. سیدو تم تو ہائے کر لو نا. عزادارو سند کے ٹکڑے اٹھاتے اٹھاتے زینب کی ماں ضعیف ہو گئی.
आजादारों वो सनद के पुर्जे नहीं थे, कहीं से अली अकबर का जनाजा उठा रही थी, कहीं से कासिम के टुकड़े उठा रही थी, कहीं से अब्बास के बाजू उठा रही थी। अल अज़मतु लिल्लाह। सैयदा तुमसे राजी जाए। आजादारों बस आखिरी आधा मिनट है। बीबी जब वापस पलट कर आ गई ना, अभी चंद दिन नहीं गुजरे थे जो दरवाजे पर शोर गुल होने लगा। आजादारों वो दुख पढ़ने लगा हूं जिसको पढ़कर लाखों लोग मजहब हक्का पर आए। आजादारों ज़ैनब की माँ चलते चलते दरवाजे के करीब चली गई। अब सैयदो मुझे माफ कर देना, मदीने के 8-10 लोग थे, वो दरवाजे को धक्का दे रहे थे। अकेली ज़ैनब की माँ दरवाजे को पकड़े हुए थी। बीबी ने रोकर कहा, मदीने के मुसलमानों आहिस्ता आवाज से बातें करो, मेरी ज़ैनब कुलसूम डर गई है। मुसलमानों आहिस्ता आवाज से बातें करो। आजादारों बीबी अभी यही बातें कर रही थी जो इन्होंने दरवाजे को आग लगाना शुरू कर दी। अब सैयद मुझे माफ कर देना, अकेली ज़ैनब की माँ दरवाजे को पकड़े हुए थी जो एक कमीने ने इतनी जोर से दरवाजे को धक्का दिया, जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी के ऊपर आ गिरा। रो के कहती है, या अली मेरी पसलियां टूट गई। अल्लाह अल्लाह